غزل نمبر 235 فروری کی 2 تاریخ سن 23، اور خوب بادل کا دن ہے اس قسم کے کام کرنے کے لیے جیسے خاص طور پہ بنایا گیا ہو۔ فوری طور پہ شعر میں ایک ہی شعر ہے غزل کا، اسی میں بات کریں گے، اس سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں ان پہ تھوڑا سا ڈسکشن۔ شعر ہے صاحب، غم مضمون خاطر میں نہ دل میں درد، کیا حاصل ہوا کاغذ نمت گو رنگ تیرا زرد، کیا حاصل۔ غیر معمولی شعر ہے۔ پہلے اس شعر کے بارے میں بات کروں گا جیسے میں نے پڑھے بغیر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرا کیا خیال ہے اس شعر کے بارے میں۔ ہیئر اٹ گوز۔ غم مضمون خاطر میں ایک بات، ایک فریز، نہ دل میں درد، دو باتیں، تو پھر کیا حاصل اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں۔ ایسے میں سمجھ رہا ہوں۔ ہوا کاغذ نمت گو رنگ، نمت نون میم تھوئے، یہ لفظ اب تقریباً متروک ہے۔ میں نے تو کسی کو گفتگو میں کرتے نہیں سنا، نہ کنٹمپریری شاعروں میں کسی کو استعمال کرتے سنا، شاید کیا ہو، میں نے نہیں سنا دیکھا۔ تو نمت کے دو ہیں مطلب، ایک تو یہ کہ جو جگہ ہوتی ہے، رگ ہوتا ہے، جائے نماز وغیرہ، یہ نمت ہے، اور ایک نمت کا مطلب جو ہے کہ کی طرح، یعنی روش وضع ہے آپ کی، یا آپ کی کیا نمت ہے، کیا طریقہ ہے، اور دوسرا وہی کہ بچھونے کا مطلب میں، یہاں پہ طرح کے مطلب میں ہے میرا خیال ہے۔ اچھا، اب میں اس شعر کو ایسے سمجھ رہا ہوں، جو میری ٹریننگ ہے کلاسکس میں، اس میں کہ یہ دو چیزیں بے پناہ اہم ہیں زندگی میں، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بحث ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ بھی ہیں، لیکن افلاطون صاحب کہتے تھے کہ یہ ایک ہی ہیں، کہ غم مضمون جو ہے وہ ہوتا ہے زندگی کے تجربے سے آتا ہے، جیسے وہ جو 5 کیننز ہیں ریٹرک کے، اس میں انوینشن اور میموری کا جیسے تعلق ہے، تو انوینشن اور میموری کا جو تعلق ہے، غم مضمون جو ہے وہ انوینشن ہے، کہ جو شاعر ہے اس کو سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کوئی نیا مضمون نہیں آ رہا، تو کہاں سے آئے۔ تو یہ ایک بڑی بحث ہے کہ کیا وہ صرف تجربے سے آتا ہے، پڑھنے لکھنے سے آتا ہے، یا صرف دل کے گداز ہونے سے آتا ہے۔ یعنی آپ نے کوئی تجربہ نہیں کیا، کوئی جگہ بند ہو کے بیٹھ گئے اور آسمان سے اترنے لگیں چیزیں، اور یا کہ آپ کا تجربہ وسیع ہو، اس سے آپ کو مضامین ملیں گے۔ بے پناہ پرلطف بحث ہے، جو طے میرا خیال ہے نہیں ہوئی کسی بھی زمانے میں۔ نہ دل میں درد ہے تو کیا حاصل۔ تو وہ کہتے تھے کہ دل میں درد ہے اور غم مضمون، تو یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو ان میں سے پھر نکل کے بڑا مضمون پیدا ہوتا ہے، بڑی شاعری، بڑی بات لکھی جاتی ہے۔ ہوا کاغذ نمت، اور اس کے علاوہ اگر کسی وجہ سے آپ کا رنگ زرد ہے، آپ بیمار ہیں، آپ دکھی ہیں، آپ ڈپریسڈ ہیں، اب تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ کاغذ نمت کے اس زمانے میں جو کاغذ ہے وہ پیلا سا ہوتا تھا، مختلف چیزوں کا بنا ہوا، تو اگر تمہارا کاغذ کی طرح کا رنگ زرد ہو گیا تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ کو فرسٹریشن ہے، دکھ ہے، تو وہ اسی چیز کی ہے کہ میں کریٹیو نہیں ہوں، میرا جو فن ہے، فن ہونا کی بات ہے اصل، کہ فن میرا جو وہ نہیں بلاسم ہو رہا۔ اب دیکھیے کیا نمت کے بارے میں نے 2 اشعار ولی دکنی کے ملے، میں نے کہا میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، بہت مزے کے اعلیٰ اشعار ہیں، پہلے نہیں سنے تھے، کہ تماشا دیکھ اے لیلا کہ تیرے غم کی گردش میں، کتنا عمدہ استعمال کیا ہے گردش کو، واہ 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 واہ، بگولے اس کے ساتھ۔ تماشا دیکھ اے لیلا کہ تیرے غم کی گردش میں، بگولے کی نمت پھرتا ہے مجنو خوار ہر جانب، واہ واہ واہ۔ میر کے لیول کا ہے شعر میرے نزدیک ہے۔ تماشا دیکھ اے لیلا کہ تیرے غم کی گردش میں، بگولے کی نمت پھرتا ہے مجنو خوار ہر جانب۔ اور ایک اور اس کا شعر ہے کہ اس شوق شعلہ رنگ سون جب سون لگ گئی، یہ سراج اورنگ آبادی بھی استعمال کرتے تھے سون وغیرہ۔ اے شوق شعلہ رنگ سون جب سون لگ گئی، جلتے ہیں تب سون شعلہ نمت اس لگن میں ہم، یعنی اس کی لگن وغیرہ، اس لگن میں ہم، واہ واہ واہ۔ آئیے صاحب دیکھیں فاروقی صاحب کی ذرا انسٹرکشن اس کے بارے میں اور ایلیبوریشنز۔ یہ شعر کئی اعتبار سے دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس میں پورا لایا حیات بیان کیا ہے۔ زندگی صرف 2 اعتبار سے بامانی اور جینے کے قابل ہے، یا تو انسان شاعر ہو یا پھر عاشق ہو، یعنی اس کے دل میں غم مضمون ہو یا درد ہو۔ درد مند دل کو عشق حقیقی کی علامت کہیں یا عشق مجازی کی، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ دل میں درد ہو۔
اگر انسان شاعر نہیں یا اس کے سینے میں درد نہیں تو زندگی لا حاصل ہے۔ کسی کا رنگ کاغذ کی طرح پیلا ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسی زردی تو بیماری یا علام و مصائب، فقر و فاقہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتی۔ اصل چیز ہے شاعر ہونا اور دل میں غم مضمون رکھنا، یا پھر عاشق ہونا اور دل میں درد عشق رکھنا۔ اب غم مضمون پر غور کیجیے، یہ فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے 3 معنی ہیں۔ مضمون کی فکر، یعنی شاعر کا منصب یہ ہے کہ وہ ہر وقت مضمون کی فکر میں رہتا ہے، اس بات کا غم کہ تلاش و فکر کے باوجود مضمون ہاتھ نہیں آ رہے ہیں۔ اور نمبر 3، کوئی مضمون سوجا تھا لیکن اس کے پہلے کہ وہ الفاظ کا جامہ پہن کر بزم شعر میں وارد ہوتا، دل سے محو ہو گیا، یعنی حافظے سے اتر گیا اور اب یاد نہیں آ رہا۔ لہٰذا غم مضمون سے مراد ہوئی کھوئے ہوئے مضمون کا غم۔ یہ انہوں نے خوب لکھا ہے، دل سے محو ہوا، یعنی دل میں محو ہونا ایک چیز اور دل سے محو ہو جانا ایک الگ معاملہ۔ واہ! چلیں، زردی کے لیے کاغذ کی تشبیہ بھی دلچسپ ہے۔ آج کل کے زمانے میں سفیدی کو کاغذ سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن میر کے زمانے میں کاغذ ہاتھ سے بنتا تھا اور زیادہ تر کپڑے کی چیتڑوں اور ریشم وغیرہ سے بنتا تھا، لہٰذا اس میں وہ سفیدی نہیں تھی۔ چلیے جی، پھر کہتے ہیں کہ لیکن رنگ کی زردی اس وجہ سے بھی دلچسپ ہے کہ معشوق کا رنگ سانولا، گورا یا سنہرا فرض کرتے ہیں، اس لیے کہ رنگ پر نقاہت کی وجہ سے سفیدی نہیں بلکہ زردی آتی ہے۔ معشوق کے سنہرے اور عاشق کے سیاہ رنگ کو میر نے یوں بیان کیا ہے: ملوں کیوں کہ ہم رنگ ہو تجھ سے اے گل، تیرا رنگ شعلہ میرا رنگ کاہی۔ تو شعلہ رنگ جو ہے، سنہرا رنگ، وہ ہمارے یہاں بڑا آئیڈیل سمجھا جاتا ہے، یعنی پیورٹی بھی ہے نا شعلے میں، اور کاہی اس کی اپوزٹ ہے شعلے کی، جو جم کے زمانے میں بیٹھ کے اس کا رنگ بھی کالا اور گہرا سبز ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ نیا آیا، ایک نیا شعر ہم نے سنا پڑھا کہ برنگ کہر بائی شمع اس کا رنگ جھمکے ہے۔ برنگ کہر بائی شمع اس کا رنگ جھمکے ہے، دماغ سیر اس کو کب ہے میرے رنگ کاہی کا۔ یہ کہر بائی کا مطلب برقی قوت یا مقناطیسیت، یعنی مقناطیس یا بجلی کی طرح سے شمع اس کا رنگ جھمکے ہے، جیسے بجلی کا کندا ہوتا ہے، جھمکے ہے، خوب ہے۔ اور ایک طرف وہ اور ایک طرف ڈلنس ہے کاہی کی، بہت عمدہ۔ معشوق کا چہرہ نقاہت یا گھبراہٹ میں سفید ہو جاتا ہے اور عاشق کا زرد۔ اس مضمون کو آتش نے یوں بیان کیا ہے: وصل کی شب جو ہوئی صبح یکایک تو ہوا، میں ادھر زرد ادھر روئے دل آرام سفید، یعنی ادھر میرا رنگ زرد ہوا اور دل آرام، بڑا نام اس زمانے میں لڑکیوں کا ہوتا تھا، انارکلی کی دوست تھی، اس کا بھی نام دل آرام تھا شاید، اگر مجھے بھولا نہیں، تو دل آرام معشوق جو ہے اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ یہ بہت عمدہ شعر ہے ناسخ کا جو فاروقی صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ شوق ہے رنگ سنہرا یہ تیرے سینے کا، ویری ایروٹک۔ شوق ہے رنگ سنہرا یہ تیرے سینے کا، صاف آتی ہے نظر سونے کی زنجیر سفید۔ کیا کہنا ہے؟ اس قدر کھپ گئی ہے تیری سنہری رنگت، اے پری اب تو سماتا نہیں زر آنکھوں میں۔ واہ واہ واہ! اکثر کہا گیا ہے کہ اردو شاعری میں معشوق کو ہمیشہ گورا فرض کرتے ہیں۔ لوگ اس سے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اردو شاعر دراصل انگریزوں سے گورے پن سے متاثر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری کلاسیکی شاعری میں معشوق کا رنگ گورے سے زیادہ سنہرا اور سانولا بتایا گیا ہے۔ جس گورے پن کا تذکرہ ہمارے یہاں کرتے بھی ہیں، اس کا تعلق انگریزوں کے پھیکے گورے پن سے نہیں۔ چنانچہ ناسخ کا شعر ہے کہ حسن کو چاہیے انداز و ادا ناز و نمک، کیا ہوا گر ہوئی گوروں کی طرح کھال سفید۔ یا پھر ناسخ نے گورے پن میں ہیرے کی چمک دیکھی ہے، محض سفیدی نہیں۔ مل گئے ہیرے کے بازو بند اے رشک ماں، مل گئے ہیرے کے بازو بند صاف اے رشک ماں، سیم خالص سے زیادہ ہے تیرے بازو سفید، سیم خالص سے زیادہ۔ شاہ مبارک آبرو نے انگریزوں کے گورے پن کو سانولے پن پر ترجیح دینے والوں کو مردہ دل قرار دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ قدرداں حسن کے کہتے ہیں اے دل مردہ،
सांवरे छोड़ के जो चाह करे गोरों की। یہ غالب کا جو شعر ہے اس پہ ذرا مسئلہ رہا ہے. میں نے اپنے دوستوں سے جو میرے استاد ہیں ان سے بڑا پوچھا ہے بھائی اس کا بتائیے، ابھی تک آیا نہیں ہے. حتما فیصلہ ہوگا تو بتائیں گے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا اس کا کیا فیصلہ. غالب نے اس سے آگے بڑھ کر سیاہ فامی اور نزاکت دونوں کو ایک کر دیا ہے. شعر یہ ہے کہ رچ گیا جوش صفائے زلف کا اعضا میں عکس، ہے نزاکت جلوہ اے ظالم سیاہ فامی تیری. اب یہ شعر ہم نے جب دیکھا ریسرچ کرنے کے لیے تو ہمیں اپنی جو کتاب تھی اس میں ملا نہیں، ریختہ میں ملا. یہ ایک تو پرابلم یہ آیا کہ رچ گیا جوش صفا سے زلف کا اعضا میں صفا سے، تو صفا پاکیزگی آب مصفا سے، لیکن یہاں یہ کے ساتھ لکھا ہوا تو یہ ہمیں ایک تو نہیں سمجھ میں آیا. لیکن اس طرح سے میرے خیال میں یہ اس طرح سے کہ رچ گیا جوش صفا سے زلف کا اعضا میں عکس، ہے نزاکت جلوہ ہے ظالم سیاہ فامی تیری. اس میں لکھا ہوا ہے سیاہ خامی تیری، تو وہ بھی نہیں سمجھ میں آیا. تو یہ فامی ٹھیک ہے میرا خیال ہے نزاکت جلوہ ہے ظالم سیاہ فامی تیری. ہمارے زمانے میں ناصر کاظمی اور ظفر اقبال نے معشوق کے سانولے پن کی روایت کے اوپر چاند برقرار رکھے. ناصر کا شعر ہے کہ چاند کی دھیمی دھیمی ضو میں سانولا مکھڑا دکھ دیتا ہے. لیکن ظفر اقبال کا شعر جو ہے نا وہ بے انتہا شریر اور ہمیں بہت پسند ہے. وہ پہلے بھی شاید کسی ضمن میں پڑھا تھا، دوبارہ پڑھ رہے ہیں کہ ہے یوں تو اس کا سانولا پن، سانولا ہی پن، چکھو تو ایک مٹھاس بھی اس کے نمک میں ہے. واہ واہ. فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ ظفر اقبال کا دوسرا شعر روز مرہ کی برجستگی اور مضمون کی ندرت کے باعث میر کے بھی دیوان میں زیب دیتا ہے. ایک میر کا اور شعر ہے، شاید ہم نے پہلے پڑھا ہو، غزل نمبر 174 میں تھا دوسرا، وہ شعر پڑھتا ہوں اور پھر باقی پھر آئندہ گفتگو ہوگی. اس کے سونے سے بدن سے کس قدر چسپاں ہے ہائے، جامہ کبریتی کسو کا جی جلاتا ہے بہت. تو کبریتی جو ہے وہ بھی وہی سنہرا رنگ ہے جو کہ گندک کے رنگ کو بھی کہتے ہیں کبریتی. تو اس پہ آج بات ختم ہوئی، ہمیں بہت مزہ آیا. وہ شعر کا اگر پتہ لگا تو ہم بتائیں گے. باقی بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی.